السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ قبر کو چومنا یا بوسہ دینا کیسا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ قبل عمران خان صاحب پاک وطن شریف میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر جا کر ان کی چوکھٹ کو بوسہ دیا، جس کو بہت سے لوگ سجدہ سمجھ بیٹھے کہ عمران خان نے قبر کو سجدہ کیا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے قبر کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ ادب و عقیدت سے اس کی چوکھٹ کو چوما، جس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی بیٹھ گئی کہ عمران خان صاحب نے قبر کو سجدہ کیا۔ اس بات کی کلیئرنس اور صفائی خود عمران خان بول نیوز پر ایک صحافی کے سوال کے جواب میں دے چکے ہیں۔ انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا بلکہ چوکھٹ کو بوسہ دیا تھا۔ اب آتے ہیں کہ کیا احادیث میں قبر کو بوسہ دینا، اس کو چومنا، کیا یہ ثابت ہے؟ کیا محدثین کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ تو جواب ہاں میں ہے، جی ہاں، اس کا ثبوت احادیث سے اور محدثین سے ملتا ہے۔ اب سب سے پہلے جس احادیث سے ہم اس عقیدے کو بیان کریں گے وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سب سے پہلے ہم احادیث کو پڑھنے لگے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر بیان کیا۔ آپ کے سامنے جو بھی حدیث بیان کریں گے اس کو ہم اسکرین پر بھی چلائیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ سب سے پہلی حدیث، ایک بار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ دیا۔ حاکم مروان نے دیکھا تو کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، میں اینٹ پتھر کے پاس نہیں آیا، نبی کریم کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو سامعین کرام، حضرت ابو ایوب انصاری نبی کریم کی قبر انور پر چومنا تو بعد کی بات، اپنا سر مبارک رکھ دیا اور لپٹ کر ان سے اپنی مناجات طلب کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں دوسری حدیث کی طرف۔ اس حدیث کو امام سبکی نے شفا میں، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ذہبی نے اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق اور امام شوکانی نے بھی اس حدیث کو بیان کیا۔ احادیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں حضور نبی کریم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے بلال، یہ دوریاں کیوں؟ تم ہم سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آتے؟ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اشک بار ہو گئے، خواب میں حضور نبی کریم کے اس فرمان کو حکم سمجھا اور مدینے کی طرف رخصت سفر باندھا اور نبی کریم کی مزار مقدس پر حاضری دی۔ بے چین ہو کر غم فراق میں رونے لگے اور اپنے چہرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ملنے لگے۔ تو اب دو صحابہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قبر انور پر چہرہ ملنا یا اس کو چومنا جائز ہے۔ اب آتے ہیں ہم محدثین کی طرف کہ اس حوالے سے محدثین کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل سے ہم روایت کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم کا منبر یا قبر انور کو چومنا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کو علماء شافعیہ سے بھی منقول کیا اور فرمایا کہ قرآن کریم اور احادیث کے اوراق بزرگان دین کی قبر چومنا جائز ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی قبر انور کو چومنا جائز ہے۔ اب آتے ہیں امام ذہبی کی طرف۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بھی قبر مبارک کو بوسہ دینے کو جائز سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب سیر الانابلہ کے اندر حضرت بلال حبشی کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ وہ نبی کریم کی قبر کو بوسہ دیتے تھے۔ اب آتے ہیں شرح صحیح بخاری کرنے والے امام علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ علامہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ ائمہ دین قرآن کو دیکھتے تو اسے بوسہ دیتے اور اسی طرح اس سے قبر مبارک کو بوسہ دینے کا بھی حکم صادر کیا اور کہا کہ اس کو چومنا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجرہ اسود کے چومنے سے بعض عارفین نے بزرگان دین کی قبر کا چومنا ثابت کیا۔ تو ہم نے ناظرین کرام آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے اور محدثین سے جو ہے وہ ثبوت اور دلائل دے دیے کہ قبر مبارک کو چومنا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھنا، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کرام بھی ایسا فعل کرتے تھے اور خود محدثین نے بھی اس کو جائز قرار دیا۔ امید ہے کہ آپ کو
یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ عمران خان کا جو عمل تھا وہ ہرگز قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔